الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قال إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ہے، پارہ نمبر 1 ہے، آیات نمبر 13 ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں اس کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں، وہ خود کافر و مشرک ہے۔ رب کائنات کا حکم ہے کہ یہ لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے وہ مومن نہیں ہیں۔ جن کا عقیدہ ہو کہ پنج تن پاک کے علاوہ اور صحابہ جو ہے مرتد ہوئے، وہ خود کافر ہے اور خود مرتد ہے۔ رب کائنات کا حکم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سچے مومنوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ قَالَ إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یاد رکھو، خبردار، وہ خود ہی بیوقوف ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ آج کل جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ اس آیات کے مطابق یہ خود کافر ہے۔ اللہ کا کتاب اس پر گواہ ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہوا اور صحابہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جن کا عقیدہ ہو کہ صحابہ کرام مرتد ہوئے ہیں وہ خود مرتد و کافر ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کے غمی میں جانا یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ پارہ نمبر 10، سورہ نمبر 9 آیات نمبر 24 ہے، 30 اور 24 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو ان کو بھی دوست نہ بناؤ، اور جو تم میں سے ان کو دوست رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ابھی جو شیعہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ خود مسلمان نہیں ہے، شیعہ بھی کافر ہے۔ شیعہ جو ہے وہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ پر یہ فتوے لگاتے کہ وہ کافر تھے، منافق تھے، مرتد تھے۔ تو رب کائنات نے اس کتاب میں اعلان فرمایا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ایمان لایا ہے
جو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے اور سب، اسی طرح آپ لوگوں نے بھی ایمان لانا ہے۔ اگر اس طرح ایمان لایا تو پھر آپ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے، اگر نہیں لایا تو آپ خسارے میں ہوں گے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح رب کائنات کا ارشاد ہے، پارہ 28 ہے، سورہ 58 ہے، آیات 19 ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، استحوذ غالب آ گیا، علیہم الشیطان ان پر شیطان، فانساہم پس اس نے بلا دیا انہیں، ذکر اللہ اللہ کی یاد سے جو اللہ کا کتاب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بات یہ ہے کہ اس شیعہ پر، ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ان پر شیطان نے قابو پا لیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد جو اللہ کی کتاب ہے ان کے دلوں سے بلا دی۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے۔ خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ شیطان کا گروہ کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں۔ شیطان کا گروہ کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور شیطان کا گروہ کون ہے؟ جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، جیسے شیعہ ہے، اس میں جتنے بھی فرقے ہیں، اور جو سنی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے تقریروں میں جاتے ہیں، ان کے ماتم میں جاتے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، یہ بھی مومن نہیں ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ جو اللہ کا کتاب ان کے سامنے پیش کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت پیش کیا جائے، وہ ان سے منہ موڑتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ جیسے آج کل مسلک پرست ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، دیوبندی، بریلی، شیعہ اور سیفی، تبلیغی وغیرہ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ جس کے دل میں اللہ کی کتاب ہو اور نبی کی سنت ہو، یہ لوگ کامیاب ہے، یہ غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے
युआदून मन अहदल्लाहु व रसूलहु वलौ कानु अबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ आशीरतहुम। ऐसा न पाएंगे कि वो उन लोगों से दोस्ती रखे जो अल्लाह ताला और इसके रसूल के मुखालिफ हैं, अल्लाह के कुरान के, नबी के सुन्नत के मुखालिफ हैं, अपने अकाबिरीन के अक़वाल को अल्लाह की किताब पर ऊपर रखते हैं और अपने अकाबिरीन के अक़वाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ऊपर रखते हैं। तो ख्वाह वो इनके बाप या इनके बेटे या उनके भाई या इनके ख़ानदान ही के लोग क्यों न हो, ये वही लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों में ईमान लिख कर दिया। व अय्यदहुम बिरूह मिन्हु, और अपने गैबी फैज़ से उनकी मदद फरमाई। व युदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनकी नीचे नहरें जारी होंगी और उनमें हमेशा रहेंगे। और इनमें हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ है और सहाबा अल्लाह से राज़ी हुए हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही वो लोग अल्लाह ताला का ग्रोह है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, सुन रखो, याद रखो, ख़बरदार कि अल्लाह ताला ही की जमात फलाह पाने वाली है। तो मेरे भाइयों, जो लोग सहाबा पर लातान करते हैं तो ये मुसलमान नहीं है। रब कायनात की किताब में ये बात रब की तरफ से है कि मैं सहाबा से राज़ी हूँ और वो हमसे राज़ी है। आजकल जो सहाबा से राज़ी नहीं है वो अल्लाह से राज़ी नहीं है। जो अल्लाह से राज़ी नहीं है तो वो अल्लाह की किताब के फतवे के मुताबिक काफिर है। जो भी हो, जो सहाबा को काफिर समझते हैं, मुर्तद समझते हैं, वो ख़ुद काफिर है, मुर्तद है, उनका कत्ल करना जाए वो वाजिब है। तो अल्लाह से दुआ है कि इस किताब को सीखे, दिल में उनको जगह दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। इसी दोनों में दुनिया और आखिरत की कामयाबी की यकीन है। और गैर के, चाहे देवबंदी के, बरेली के, अहले हदीस के, उनकी राह में खैर नहीं है, उनमें हलाकत है। इनसे दूर रहना चाहिए।